جی استاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شہید آئے گا سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس لیے ڈال دیں گے کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑا بہادر انسان تھا۔ اسی طرح عالم اور قاری کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ تو استاذ، اب جیسے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کوئی آرٹیکل پبلش ہوا تو اس پہ خوشی محسوس کریں، اس کو فیس بک پر بھی لگائیں، لوگوں تک پہنچے۔ اس کو قرآن جی نے استاذ، آپ کوئی... بہت اچھی طرح جی جی واضح کر دیا ہے کہ اگر تو مقصود دنیا ہے، یعنی اصلاً وہ کام کیا ہی دنیا کے لیے جا رہا ہے، تو پھر فرمایا ہے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن انسان ایک کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تاہم وہ انسان ہے اور انسان کی حیثیت سے دنیا میں بھی اللہ سے حسنات چاہتا ہے۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ۔ ہمارے لیے جس شخصیت کو امام و پیشوا کی حیثیت حاصل ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ انہوں نے خود اللہ سے دعا کی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی میرے لیے لوگوں میں اچھی شہرت ہو، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرتے رہیں۔ یہ انسان کی خواہش ہے، انسان انسان ہے، انسان کی حیثیت سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے اور وہ مقصود بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں شہید کہلوانے ہی کے لیے میدان میں اترا ہے، یا بڑا عالم بن کر دنیا میں اپنی دوست جمانے ہی کے لیے میدان میں اترا ہے، تو یہ اصل میں ہی اور بھی کا تعلق ہے۔ یعنی کیا وہی چیز آپ کا مقصود ہے، اسی کو آپ نے اپنی منزل قرار دے لیا ہے، وہی ہدف ہے، اور باقی سب باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جا رہی ہیں؟ یا ایک مخلص انسان کے طریقے پر آپ اصلاً اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، تاہم انسان کی حیثیت سے اس کے دنیوی فوائد یا اس سے متعلق دنیوی کامیابیاں بھی آپ کو متاثر کرتی ہیں، آپ ان کی خواہش کر کے اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم یہ بھی چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اخرى تحبونها، کہ یہاں تمہیں کامیابی مل جائے، اور اس کو کہا ہے کہ اس پر بھی اللہ کی نصرت آئے گی اور کامیابی ملے گی۔ تو قرآن سے ہمیشہ روایات کو سمجھنا چاہیے۔ روایات میں بعض اوقات چیزیں ان کے پورے حدود و شرائط کے ساتھ بیان نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو ہر لحاظ سے صاف کر دیا ہے۔ ہماری تمام سعی و جہد کا مقصود اصلاً خدا کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے انسان کاروبار کرے، اپنے بچوں کی نگہداشت کرے، پرورش کرے، اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس سے دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو دنیوی تسکین حاصل ہوتی ہے، انسان کو جو مسرت اور خوشی ملتی ہے، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کو اللہ کی نعمت کی حیثیت سے قدر کی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے اور ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا